السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسلام اینڈ دی یونیورس کی دوسری ایپیسوڈ میں، جس کا ٹاپک ہے بلیک ہول۔ دوستو، بلیک ہول سورج سے 20 گنا بڑے ستاروں کی زندگی کے خاتمے پر روشن سپر نوا کے پھٹنے کی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ ایسے ستاروں کا کثیف مرکزہ یعنی ڈینس کور دھماکے کے بعد اپنی ہی کشش ثقل کے باعث اندرونی انہدام کو جاری رکھتا ہے اور آخر کار وہ بلیک ہول کی صورت میں فنا ہو جاتا ہے اور پھر روشنی بھی اس سے بچ کر نہیں نکل سکتی۔ دوستو، عام ستاروں کو ہم اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ روشنی کا اخراج کرتے ہیں، لیکن بلیک ہول سے روشنی بھی نہیں نکل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مستقل ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اور دوستو اسی وجہ سے انہیں بلیک ہول کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، ماضی قریب کے ایک عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق کچھ ماہرین تخلیقیات یعنی کوسمولوجسٹس کا خیال ہے کہ بلیک ہول منہ بند سوراخ کی طرح اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے مادہ ہماری کائنات سے کسی اور کائنات کی طرف جا نکلتا ہے۔ دوستو، بلیک ہول فزکس کے قوانین پر عمل کرتے دکھائی نہیں دیتے، یہی وجہ ہے کہ انہیں سمجھنا نہایت دشوار ہے۔ اوپن ہائمر کی برس ہا برس کی تحقیقات سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بلیک ہول کا میگنیٹک فیلڈ کسی بھی مکان زمان میں پائی جانے والی شعاؤں کا راستہ بدل دیتا ہے اور روشنی کی کرنیں بلیک ہول کے قریب آہستگی سے اندر کو مڑ جاتی ہیں۔ دوستو، سورج گرہن کے دوران دور واقع ستاروں کی طرف سے آنے والی روشنی کے جھکاؤ میں اس امر کا بخوبی مشاہدہ کیا گیا ہے۔ دراصل دوستو، جوں مرتا ہوا ستارہ سکڑتا چلا جاتا ہے، اس کا مقناطیسی میدان یعنی میگنیٹک فیلڈ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے اور روشنی کی مخروطی شکلیں مزید اندر کو جھکنے لگ جاتی ہیں، جس کے باعث روشنی کے لیے اس سے فرار اختیار کرنا دشوار ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مرتا ہوا ستارہ اپنی اصل جسامت سے لاکھوں گنا چھوٹا ہو جاتا ہے، مگر اس کی کمیت میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کی قوت کشش بے پناہ بڑھ جاتی ہے۔ آخر کار جب ستارہ اپنے کم سے کم ممکنہ رداس کی حد تک سکڑ جاتا ہے تو اس کی سطح کے مقناطیسی میدان یعنی میگنیٹک فیلڈ میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ روشنی کے فرار کے تمام راستے بند کر دیتا ہے۔ دوستو، نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق کوئی مادی چیز روشنی سے تیز رفتار کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی، اسی لیے روشنی کے بلیک ہول سے نہ بچ سکنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شے اس سے نہیں بچ سکے گی اور اس کا مقناطیسی میدان یعنی میگنیٹک فیلڈ اپنی زد میں آنے والی ہر چیز کو اپنی جانب گھسیٹ لیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے بلیک ہول کہتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اس سے قبل کوئی بڑا ستارہ موجود تھا۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مرے ہوئے ستارے کے اس مقام کی اہمیت کے پیش نظر اس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، پس میں ستاروں کے مقامات کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ دوستو، ستاروں کے مقامات جو ان کی موت کے بعد بلیک ہولز میں تبدیل ہو چکے ہیں، کائنات کے باب میں انتہائی پراسرار ہیں، کیونکہ وہ ایسے مقام ہیں جہاں سے روشنی سمیت کوئی شے فرار نہیں ہو سکتی، اور ان کی کیفیت و ماہیت فزکس کے قوانین کے بالکل برعکس ہے۔ دوستو، بلیک ہولز کی تعداد اور جسامت کی اگر بات کریں تو ہمیں اب تک اپنی کہکشاں یعنی گلیکسی، ملکی وے اور دو ہمسایہ کہکشاؤں میگلینک کلاؤڈز میں پائی جانے والے سگنس X1 جیسے نظاموں میں موجود بہت سے بلیک ہولز کی شہادت میسر آ چکی ہے، تاہم حقیقت میں بلیک ہولز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دوستو، کائنات کی طویل ترین تاریخ میں بہت سے ستارے اپنا ایندھن جلا کر ختم کر چکے ہوں گے اور انہیں اندرونی انہدام کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ممکن ہے کہ بلیک ہولز کی تعداد قابل دید ستاروں سے بھی زیادہ ہو، جو تقریباً 1 خرب کی تعداد میں تو صرف ہماری کہکشاں میں پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اتنی کثیر تعداد میں پائے جانے والے بلیک ہولز کی اضافی کشش ثقل کو شمار کرتے ہوئے ہی ہماری کہکشاں کی محوری گردش اور اس کے توازن کی موجودہ شرح کی وضاحت حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ صرف قابل دید ستاروں کی تعداد اس کی شرح کی وضاحت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ دوستو، ہمیں اس بات کی شہادت بھی میسر آ چکی ہے کہ ہماری کہکشاں کے وسط میں سورج سے 1,00,000 گنا زیادہ کمیت کا حامل ایک بہت بڑا بلیک ہول موجود ہے۔
دوستوں کہکشاں میں پائے جانے والے وہ ستارے جو بلیک ہول سے زیادہ قریب آ جاتے ہیں، اپنے قریبی اور بعیدی جہات میں پائی جانے والی قوت کشش میں اختلاف کی وجہ سے جدا ہو کر اس بلیک ہول کے گرد گردش کرنے والے طوفان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دوستوں سائنسدانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اسی جیسے بلکہ جسامت میں اس سے بھی زیادہ بڑے، کمیت میں ہمارے سورج سے 10 کروڑ گنا بڑے بلیک ہولز کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ دوستو یہ گمان بھی بجا ہے کہ شاید ہمارے سورج سے کم کمیت کے حامل بلیک ہول بھی پائے جاتے ہوں، تاہم ایسے بلیک ہول اندرونی کششی انہدام یعنی انٹرنل گریویٹیشنل کولیپس کی وجہ سے پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ دوستو ان کی کمیت چندریشیکر میس لمٹ سے کم ہوتی ہے، اور اس قدر کم کمیت کے حامل ستارے صرف اسی صورت میں کشش ثقل کے خلاف مزاحمت سے اپنے وجود کو سہارا دے سکتے ہیں جب وہ اپنے نیوکلیائی ایندھن کا مکمل طور پر اخراج کر چکے ہوں۔ کم کمیت کے بلیک ہول صرف اسی صورت میں تشکیل پا سکتے ہیں جب مادہ شدید ترین بیرونی دباؤ سے دب کر انتہا درجہ کثیف ہو جائے۔ دوستو یہ کائنات اللہ رب العزت کی قدرت کا بے مثال مظہر ہے۔ یہ صرف علم کا سمندر ہی نہیں بلکہ روحانی گہرائیوں کا راز بھی ہے۔ اسلام اینڈ دی یونیورس کی دوسری ایپیسوڈ میں آج ہم نے بلیک ہولز کے پراسرار رازوں کا مشاہدہ کیا، لیکن دوستو یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے فلک کے روشن مسافروں، دمدار ستاروں یعنی کومٹس پر۔ تو دوستو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔